بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا تھا اور یہودی اس تابوت کی کھوج میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی تھے جن کا قصہ قرآن مجید میں سب سے طویل ہے کہ کس طرح سے آپ کے بھائیوں نے آپ کو حسد کی بنا پر کنویں میں پھینکا، پھر آپ کو مصر میں بطور غلام بیچا گیا اور عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو قید خانے تک پہنچا دیا۔ لیکن ان سب آزمائشوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام بے حد صبر کرنے والے تھے، اور اسی صبر کی بدولت ایک دن مصر کے طاقتور حکمران کے عہدے تک پہنچ گئے۔ پھر 40 سال کے انتظار کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی اور دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال ہوئی تو آپ کے والد وفات پا گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بابا کی وفات کا پتہ چلا تو روتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر پہنچے اور ان کی میت کو دیکھ کر زاروں کی طرح رونے لگے۔ روتے ہوئے جب اچانک حضرت یوسف علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کے تمام دروازے کھل رہے تھے۔ مختلف انبیاء کرام اور فرشتے ان کے والد کے جنازے کی طرف آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نور سے غسل دیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ نماز جنازہ کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے محل میں واپس آئے تو مارے غم کے بے حال تھے اور اپنے والد کی جدائی برداشت نہ کر پا رہے تھے۔ اس کے بعد رات کو دریائے نیل کے کنارے پہنچ کر مصلی بچھایا اور روتے روتے پوری رات نماز ادا کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، اے یوسف، آپ کے والد کی عمر پوری ہو چکی تھی لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، اس لیے اس زندگی کو آخرت کے لیے متعین کر لے، کیونکہ جب موت کا وقت آ گیا تو کوئی مہلت نہ ملے گی۔ پھر اسی طرح ہر رات دریائے نیل کے کنارے جا کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور مزید 20 سال گزر گئے۔ جب آپ کی عمر 120 سال ہوئی تو ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا، اے یوسف، آپ کی عمر اب ختم ہو چکی ہے اور آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں۔ چنانچہ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا سر جھکا لیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تو بنی اسرائیل میں کوہرام مچ گیا، اور جب وہاں کے مصریوں کو پتہ چلا تو وہ بھی زاروں کی طرح رونے پیٹنے لگے۔ اب ان تمام میں سے ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ اور ہی فیصلہ تھا، اور اچانک دریائے نیل کا پانی بند ہو گیا اور وہ دریا خشک ہو گیا۔ لہٰذا اللہ پاک کی اس قدرت سے مصر میں رہنے والے تمام لوگ سمجھ گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کو چھو کر گزرے اور تمام اسرائیلی اور مصر والے اس بابرکت پانی سے سیراب ہوتے رہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کے لیے ایک سنگ مرمر کا صندوق بنایا گیا اور ان کو دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک ایسا دور آیا جب بنی اسرائیل فرعون کے غلام بن گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے مصر سے ہجرت کی، لیکن ہوا کچھ یوں کہ ہجرت کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور تمام اسرائیلی دریائے نیل کے ارد گرد ہی گھومتے رہے۔ آخرکار ان میں کچھ بڑے بزرگ تھے جنہیں اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت یاد آئی
جس وصیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب کبھی بھی تم سب لوگ مصر چھوڑو تو میرے صندوق کو بھی اپنے ساتھ لے جانا، اسی لیے جب تک آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو ڈھونڈ کر اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے تب تک آپ لوگوں کو صحیح راستہ نہیں مل پائے گا۔ وصیت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو انہوں نے ایک بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا کہ وہ صندوق کے بارے میں جانتی ہے۔ لہٰذا وہ بوڑھی عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ عجیب و غریب تھا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ اسی پانی کے نیچے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے تمام پانی باہر نکالا تو اس کی زمین میں ایک صندوق نظر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس صندوق کو باہر نکالا اور اپنے راستے پر چل دیے تو آپ کو بآسانی راستہ مل گیا اور سب لوگ اس تابوت کی برکت سے ارض فلسطین یعنی کنعان پہنچ گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کر دیا۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔